ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ملک کے شہری پر لازم ہے کہ وہاں کے دستور کو تسلیم کرے اور دستور سے بغاوت کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح قادیانی بھی پاکستان کے دستور کو مانے اور دستور نے جو اسٹیٹس ان کا متعین کیا ہے اس کو مانے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیں کہ یہ مسلمانوں کی جو امتیازی علامات ہیں جن کو شاعر کہتے ہیں ان کو بھی استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ اب چونکہ ماحول بنا ہوا ہے اور آپ کا ایمان بھی جاگ اٹھا ہے ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اینٹی قادیانی کام کرنا چھوڑیں، ختم نبوت کے اوپر کام کریں۔ صرف ایک فرقے کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا، اور یہ فرقے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ٹوٹ کے اسلام سے الگ ہو گیا، اس سے بہتر کوئی اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے۔ مذہب کا ورڈ بھی ہم قادیانیت کے اوپر نہیں بول سکتے کیونکہ مذاہب تو پہلے اہل سنت میں 4 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ دین بھی نہیں بول سکتے، دین تو ہے ہی اسلام ہے۔ اپروپریٹ ورڈ یہ ہے کہ قادیانی ایک فرقہ ہے جو اہل سنت حنفی مذہب سے الگ ہو کر کفر کی روش اختیار کر گیا، اور ان کی ہم نے تکفیر کی ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ان کے حوالے سے جو آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ جاگ اٹھا ہے تو اسے اب کیش کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، جو اس کیس کے حوالے سے بھی بعض علماء نے کہا کہ جب تک قادیانی اپنے آپ کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک انہیں اقلیتوں کے حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ملک کے شہری پر لازم ہے کہ وہاں کے دستور کو تسلیم کرے اور دستور سے بغاوت کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح قادیانی بھی پاکستان کے دستور کو مانے اور دستور نے جو اسٹیٹس ان کا متعین کیا ہے اس کو مانے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیں کہ یہ مسلمانوں کی جو امتیازی علامات ہیں جن کو شاعر کہتے ہیں ان کو بھی استعمال کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو میں اس حوالے سے علماء کے ساتھ بالکل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے یو کے اور امریکہ کی ڈیموکریسیز کو حق پہ مبنی سمجھ لیا؟ کیا ہم دل سے ان کی ڈیموکریسیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی ڈیموکریسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ امریکہ کی کتنی سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی انہوں نے ڈیموکریسی کی بنیاد کے اوپر جائز قرار دے دی ہے، ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور یورپ میں بسنے والے مسلمان جب کوئی ان پہ ایشو آتا ہے تو انہی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر ایگری بھی کرتے ہوں۔ پاکستان میں بھی کتنے علماء ہیں جو پاکستان کی اسلامک ڈیموکریسی کو بھی کفر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے سارے معاملات انہی عدالتوں سے چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل غیر علمی اور نان سینس قسم کی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر مانے تو انہیں حقوق ملیں گے۔ بھئی حقوق انہیں ملیں گے جو ان کے بنتے ہیں آئین کے رولز کے تحت، چاہے وہ اس آئین کو مانتے یا نہیں مانتے۔ اس آئین کو تو بعض علماء بھی نہیں مانتے اور حقوق یہاں سے لے رہے ہیں، ایون تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں آپ۔ تو یہ ایک کریٹیکل پوائنٹ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم تصور کریں تو اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا دیوبندیوں نے، اہل حدیث نے، شیعہ نے اپنے آپ کو نان مسلم مان لیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ہاں ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب جن کے اس وقت سب سے زیادہ فالوورز ہیں دنیا میں، آج کی ڈیٹ میں سبسکرائبر سب سے زیادہ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایون افغانستان میں بھی، ٹرکی کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ تو بھائی احمد بریلوی صاحب نے تو اپنی جو کتاب ہے احکام شریعت، ان میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جو نان مسلم ہیں ان کے ذبیحے کیا کیا حکم ہے، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ قادیانی، وہابی دیوبندی، وہابی اہل حدیث، شیعہ اور کرسچنز، ان کو بھی بیچ میں ذکر کیا، ان سب کو، اور نیچر میں ماننے والے لوگ سر سید احمد خان کے، ان سب کے بارے میں کوشچن ہوا کہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ اللہ کا نام لے کر کوئی ذبیحہ کریں تو حلال ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی شیعہ ہوں، قادیانی
قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا اعلی حضرت نے. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، مرتد، اسلام چھوڑ گئے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو اعلی حضرت صرف قادیانیوں کو نہیں، دیوبند کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. آج ہماری محبت میں آ کے کہتے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اتحاد ایک. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. اور نہ سے تو تیری تسبیح وڈ کے پرے ماری ہے اعلی حضرت نے، اور رہی صحیح کسر کاٹ چھڑی ساڑے بابا جی نے، اور چھڑ دے وہابیاں دی اذان دا کے احترام اے دے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. وہابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں. یہ تو سور کمیونٹی میں بھی سور ہے. جس طرح پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے زیادہ یعنی بدترین مخلوق اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں کہ آپ نے اسے قتل کرنا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہو سکتا تھا نا تو وہ وہابی ہے اور حرام ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ خادم رضوی صاحب نے کوئی خود سے اصطلاح گھڑی ہے. خادم رضوی صاحب نے اپنے نام سے رضوی لگایا تھا. یہ رضوی پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ اصل میں اس کی ٹرو پروننسیشن ہے رضوی. احمد رضا بریلوی کی نسبت سے رضوی لکھتے تھے. یہ رضوی جو لکھتے ہیں نا وہ ان کی وجہ سے. شیعہ جو رضوی لکھتے ہیں وہ امام علی رضا کی وجہ سے لکھتے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے. جو سنی رضوی لکھتے ہیں نا وہ اعلی حضرت کی وجہ سے لکھتے ہیں، احمد رضا بریلوی. تو احمد رضا بریلوی صاحب سے ان کے بیٹے نے خود ملفوظات نقل کیے ہیں. مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ پہلے حصے کے اندر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے. یہ بعد میں جان چھڑاتے ہیں جی ملفوظات تو جی وہ بعد میں لوگوں نے جمع کیا، بیٹے نے جمع کیے ہیں. اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت نے وہ ملفوظات خود پڑھے ہوئے ہیں، پہلا حصہ خود پڑھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ربائی بھی لکھی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا کام یہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابیوں کی جماعت جو ہوتی ہے دیوبند اور اہل حدیث کی، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی نہیں ہوندی، تسی کیوں پیچھے پڑھ دو. پوچھا گیا کہ ان کی مسجدوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی؟ انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، عام گھر والا حکم ہے، مسجد نہ بولیں اسے، کفار کی مساجد. اس میں مجھے اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا وہ کہتے کفار کی عبادت گاہیں. ہاں اگر آپ کافر کہہ رہے ہیں پھر وہ مسجد نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی بھی غلطی پکڑی میں نے، دیکھیں کفار کی مساجد. اور یہ اعلیٰ حضرت سے ہی سیکھا ہوا ہے ہم نے یہ ساری چلاکیاں. میں بھی 31 سال بریلوی رہا نا، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا. تو یہ اعلیٰ حضرت سیکھا ہوا ہے. کفار کی مساجد نہیں اعلیٰ حضرت، نہ 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 نہ، کفار کی عبادت گاہیں مثل گھر کے. پھر پوچھا کہ اذان، انہوں نے کہا اذان بھی باطل ہے، جنہ دی نہ نماز نہ مسجد، تو انہوں دی اذان بھی باطل ہے. ہاں اللہ کے نام کے اوپر اور رسول اللہ کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس یہ کر لیں، اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لو جی یہ جو علماء کہہ رہے تھے نا جی قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، اور اس میں ایک وہ گلے پھاڑنے والا لاہور کا مولوی ہے نا، وہ بار بار یہی پوائنٹ اٹھا رہا ہے کہ جی ہم تو انہیں حقوق دینے کے لیے تیار ہے. اور وہابیو تسی اپنے آپ کو کافر تسلیم کیتا اعلیٰ حضرت دے کہنے تھے؟ دسو حقوق تے تسی بھی لے رہے ہو، اور دسو کہ اعلیٰ حضرت نے تانوں کافر کیا ہے. اور مکاری کرتے تھے ٹی وی پہ آ کے. نیو ٹی وی کے اوپر میں نے پچھلے رمضان میں ان کے جو ہے نا وہ سارے پردے چاک کر کے رکھتی ہیں. جھوٹ بولنا بند کرو، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. اسی گلے پھاڑنے والے مولوی کے ابے نے جو کچھ البریلویہ کتاب میں بکواسیات اور جھوٹ بند ہے احمد بریلوی کے اوپر، وہ تو میں نے کئی دفعہ دکھایا ہے. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کے بارے میں الگ سے بھی فتاویٰ دیے حسام الحرمین، اور کتاب کا نام رکھا ہے حرمین کی تلوار. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ
جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی ساری پبلک بھی ان کی کافر ہے، اور سال لکھا یہ مرتد ہے اور اس پہ اجماع ہے، کوئی گل نہیں چھڑی۔ اس کے جواب میں دیوبندی ہمارے میٹھے میٹھے بھائی کہتے ہیں جی ہم بڑے میٹھے ہیں، جی ہم بڑے سافٹ ہیں، اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا۔ مفتی تقی اسماعیل ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہتے آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے، تو حضرت نے ڈانٹ کے تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لفظ، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کیا، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں۔ تو میں نے بتایا آپ کے کابرین بھی ڈیم حسن، ہاں چھڑ دو۔ اس کے جواب میں جن اکابرین کی یہ تقی عثمانی تعریفیں کر رہے ہیں نا اشرف علی تھانوی، اس نے سائن کیے ہیں جوابی کتاب المحند علی المفند کے اوپر، نام دیکھیں ہند کی تلوار ایک پاگل سے ٹھہرے ہوئے بابے احمد بریلوی کے اوپر، کتاب کا نام اور ساتھ سائن ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی کے، اور مزید 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں اس کے اوپر، بعد میں بھی کافی ساری لمبی لسٹ ہے جن کے سائن ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی دے مولویوں۔ تو انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، تو انہوں نے کوڈ ورڈز میں انہیں کفر کے بدلے میں ان کو بھی کافر کہا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ وہابیوں کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں کہ یہ خارجی ہیں، خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والے، آج ریال انہی سے پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ المحند میں خارجی لکھا ہے وہابیوں کو، اہل حدیث کو انہوں نے۔ تو آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مسلمان کوئی نہیں کہا ہوا، ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے اور تسلیم بھی نہیں کیا ہوا، پھر تو یہ والی ڈیمانڈ جو ہے غلط ہے، ورنہ تسی پھنس جاؤ گے۔ بل ہماری دعوت حق یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے تو اس کا پازیٹیو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ، ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جہاں جہاں، انہیں آپ ایکسپوز کریں اور لگتے ہاتھ فتویٰ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی، ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، یہ آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے گیا، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے، وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے۔ لو سامو جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تواڈے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے، سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی، ابو یزید بستامی، یزید دا ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم، انہاں دا امام ابو یزید بستامی۔ ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں، بریلویوں کی فضائل سنت میں۔ پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی، صوفیاء کی، تذکرۃ الاولیاء ہے۔ شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں، آج چل رہا ہے، آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری، 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا، نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے، اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے ہیں، جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی، اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفوں کا چیپٹر بند ہے،
اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا باجید بستامی کی معراج، اندازہ کریں، اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، باجید نے خود دعویٰ کیا ہے۔ ہاں جی، اندازہ کرو وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے باجید والے کے، اس میں ایک شخص باجید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہڑا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگر، ڈنگرا نے مننے والے ڈنگر۔ بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھا کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے باجید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تو اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ جے تو کہے تے کتے دی موت مرے، اور تیرے مننے والے، تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو۔ آمین۔ تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، اور تواڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو ہن قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ باجید بستامی۔ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو نظر پھر قادیانی آتے ہو، قادیانیاں دے ابے نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو۔ ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ ہوں یہ ہوں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم میں جب بات ہو نا حق کی، تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں، پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں، وہی وحدت الوجود۔ ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ، کفری عقیدہ۔ توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ایک حصہ نہیں بن سکتے۔ اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی، بروزی نبی، انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا کہ سارے نبی میں وہاں، اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے، اور مندے جو ہے، اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسی بازید نہیں بھونکا تھا نا، محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ، 2 جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے۔ تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا۔ اللہ نہ تھا تیرے عقیدے کے اوپر، اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تیرے بازید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی، غداری۔ تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے، لواء الحمد نہیں ہوگا۔ تو یہ باطل تعویلات دیکھ لو، تمہارا بازید یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں، پنڈی کے مفتی نے، علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا۔ تو کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں، اور وابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں۔ تمہاری چوری ہم چھپائیں گے، ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا۔ کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا، آج سارے اکٹھے ہوئے میں۔ تو یہ بازید بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے،
اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز پہ نہیں جانا, آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. تکیا کس طرح قادیانیوں کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے, تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا, جن کے خلاف تم بول رہے ہو, ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کشف المحجوب کے اندر. اور دیکھو یہ تمہارا یزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے, ہاں, مسلم بن حجاج, ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا, ہاں, اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغے جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی, تیفور بن عیسیٰ البستامی, بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی, المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارا ان لوگوں نے پھر کشف المحجوب میں صاحب اور شکر کا چیپٹر دیکھیں, یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجمیری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی, میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی, یہ علی اجمیری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور شکر کے چیپٹر میں بازید بستامی کے شکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا, رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا, نعوذ باللہ, اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بازید کا شکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے, ہمارے نبی بھی تو شکر میں تھے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف, تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا, اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بازید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں, یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری, یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا, سیال شریف ان کی بیعت تھی, تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا, اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبی الاسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے, یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں, اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے, وہی والی کشف المحجوب جس پہ وہ بار گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے, آپ خود اسی خود اب یہ باتیں کریں, کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا, جی انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف, ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا, قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا, تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو, ختم نبوت پہ کام کرو. اور غلام قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا, تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں, آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ, کتابیں نہیں بدلیاں, تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں, 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی, وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں. اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی, یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے تمہاری. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ 7 سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا, مارے گئے, ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا, تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل لال, تو ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے, اور نہ سوئے تو ہیں کتابوں کی تعریف کر دے ہو, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے, چشتی رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے.
آپ فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ ہے کہ بزرگی فارغ کروا لو، ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں، بزرگاں کو نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگاں دی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوندے نے. اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے، پیڈ سے اینک لگا کے انج کر کے بڑا کر لے، کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے، اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے، اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو، وہ بھی غوث وقت کا بیٹا ہے، اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظریں فارغ ہو گئی نے، انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں دے حال جان دے. اور چھڑ دو، میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے. سمجھانا تو چھوڑ دو، صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا نہ سوچ دوں ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی. وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب، اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، رد کرنے کے لیے نہیں، تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے، کتابوں میں کسی نے، وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو من دو سو مفتی غریب تھے شاہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت اشعری تھانوی. اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا، اس کے 3 جوابات دیے اور ایسی سی بونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے حکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے. میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ یہ دیکھو 3 اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. میں نے ایک کا بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے، کیونکہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہے نا. ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں. المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے، اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ. اور المحنت کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشعری تھانوی کے، اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو یہ چشتی تھا، تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گئی ہے، اس نے تو الٹا دفاع کیا. تو اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال، اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. خاتمہ کیا کرنا ہے؟ یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں پروازیں کر رہا ہوں. اے روحانیت ہے جی، ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا؟ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں، توحید ٹھیک کر لیتے ہیں، اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے، صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سب سے بڑی بات، کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے، اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا، تو قلم اٹھا ہوا سی. وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو، بابے کا کام تھا وہ کہتا تیرے سے شیطان چڑھ گیا. اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا، انہوں نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تو اسی اشعری تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار، کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ ایک گوں، اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا، اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا ہو کہ حضرت ہے تو لانا بھی تسی ہے، چڑھایا تسی ہے. جو تک مرید نہیں سا ہویا کدے میں محمد رسول اللہ تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا، چنگا تو لڑ لگے ہوئے میرے تو شیطان چڑھ گیا. تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. دیوبندی کہتے ہیں خواب، اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو، انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ، کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشعری تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو، یار بندے نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں، بابے دا دسو کیا ہے. اور یار یہ زریر حرکت تو زرداری نہ کرے، یہ زریر حرکت تو نواز شریف نہ کرے، یہ زریر حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی. ہاں جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے، دو ہاتھ اٹھا کے نم دسو کہ بھئی وہ قادیانیاں یہ جائز اولادو اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں دے مننے والے ہو، پہلے اپنے گھر دا کھرا جڑا ہے صاف کرو، پھر مننا گے تسی ختم نبوت تے کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، میرا درد بھی آپ سمجھے نا. ہاں آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں.
पिछले दिनों एक कादियानी का एक मुसलमान के साथ मुनाजरा हुआ, मैं नाम नहीं लेता फिर लोगों के दिल दुखेंगे। उस कादियानी ने जब देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के बुजुर्गों के कच्चे चट्टे खोले ना, तो होना तो चाहिए था कि वो उसके हवाले से कोई डिफेंड करता। कहता नहीं 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 नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का हवाला ना बताएं, आप मुझे कुरान और सुन्नत का बताएं। सीधे इंजीनियर बढ़ जाते जे इत्थे इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, थानवी रहिमहुल्लाह, अहमद बरेलवी रहिमहुल्लाह, ओथे जाके जी नहीं नहीं हम किसी को ऑन नहीं करते। ये भी वैसे अधूरा जवाब है। जवाब ये देना चाहिए था सी ये तुहाडे प्यो ने लै जाओ इन्हां नूं, यह जवाब होना चाहिए। तो मुनाजरों में तो यही कुछ होगा। वहां जा कहते हैं नहीं कुरान और सुन्नत की दिफा के लिए हम बैठे हैं, हम किसी हस्ती के दिफा के लिए नहीं बैठे। तो मुसलमाने भी यही गल करया करो ना, इधर तो तुम हस्तियों का दिफा कर रहे होते हो। तो अब आपको पता चला कि ये नॉन मुस्लिम के सामने अपना मुकदमा हार जाएंगे जब तक के इंजीनियर वाली डॉक्ट्रिन नहीं रखेंगे। तो यार खुदा के लिए मुनाफिकत छोड़ो, यहां पे भी अपनी अवाम में भी वही बात करो कि कोई बुजुर्ग हम ऑन नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत को ऑन करेंगे, और बुजुर्गों की सिर्फ वो बातें मानी जाएंगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। नहीं तो अपने अपने बुजुर्ग जेडे अपने कोल रखो, सानू नहीं चाहिए। बड़ी खिदमत कर ली इन्होंने इस्लाम दी।